بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دھمکی، پھر دھمکی کس نے دی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دھمکی یہ ہے کہ 26ویں ترمیم ابھی تک کسی کو ہضم نہیں ہوئی، اور یہ پہلے بھی اعلان ہوا تھا کہ ہضم نہیں ہوگی، لیکن دھمکی یہ دی گئی جس نے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی اس کو نقصان ہوگا، وہ نتائج کا خود ذمہ دار بن جائے، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی دھمکی دے دی۔ پیپلز پارٹی نے حکومت سے علیحدگی کے لیے دھمکی دی۔ بلاول بھٹو زرداری بڑے ناراض، لیکن گل پھر تے پہ گئی۔ صدر زرداری نے گارنٹی دے دی کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ پیکا ایکٹ کے خلاف خیبر پختونخوا نے قرارداد پاس کر دی اور صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ شیر افضل مروت نشان عبرت، مذاکرات کی نئی تاریخ آ گئی۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، مذاکرات کا انکار ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ کپتان نے کہہ دیا نہیں، ان سے بات نہیں ہوگی، اب ختم، کیونکہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے۔ لیکن حکومت کی جو کمیٹی تھی اس نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو اپنی درخواست دے دی کہ اجلاس بلائیں 28 جنوری کو، ہم اس پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم جواب تحریری طور پر دینے کو تیار ہیں۔ اب حکومت اپنی طرف سے ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کروا چکی، یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے 28 جنوری کا اعلان کر دیا۔ لیکن کیا پی ٹی آئی جائے گی وہاں؟ لگتا نہیں کہ وہ جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ تو ابھی بھی پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ بات میں قوم کے مفاد میں بات صرف طاقتوروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی خان اعظم نے کہہ دیا میڈیا کے سامنے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری جانب جو ہے لابنگ فرم امریکہ میں کام کر رہی ہیں کہ کچھ نہ کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے، وہاں سے کوئی دباؤ حکومت پہ بڑھایا جا سکے۔ تو حکومت تو کسی کھاتے بھی نہیں پی ٹی آئی کی، تو کیا وہ مذاکرات پہ جائے گی؟ لگتا نہیں جائے گی، کیونکہ جو بات انہیں کر دی سوال ہی نہیں پڑتا کہ کہاں عمران خان صاحب وہ مان جائیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ پیکا ایکٹ کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی اور انہوں نے صحافیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پیکا ایکٹ کی ابتدا جو ہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوئی تھی، اور جناب فواد چودھری جو ہمارے دوست بھی ہیں اور ڈیوٹیفل سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ فیک نیوز کے خلاف ہے، لوگ جھوٹی خبریں کر رہے ہیں، لوگ قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اس کی بڑی حمایت کی تھی۔ لیکن اب اپنی ہی حکومت کے خلاف، اپنی ہی صوبے کی حکومت جہاں ان کی حکومت ہے وہاں قرارداد پاس ہو گئی کہ نہیں، یہ تو قدغن لگانے والی بات ہے، یہ تو آزادی رائے کو روکنے کی بات ہے، لہٰذا ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے۔ تو باجی اتنے بھی 2 نمبری ہو گئی جی، تمہیں سمجھ آئی نہیں آئی، یہ تسی ذمہ دار ہو۔ کیوں کہ خود سے لائے وہ ایک ایکٹ، اور لوگوں کو وہ کہتے ہیں نتھ ڈالنا چاہتے تھے، صحافیوں کو یا میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو یا کسی کو قابو کرنا چاہتے تھے، لیکن جب حکومت نہ رہی تو اب ان کو وہ ایکٹ بھی خود ہی برا لگنے لگ گیا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی جو دھمکی تھی وہ تھی، انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کچھ فیصلے کیے، کچھ قراردادیں پاس کی کہ حکومت اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کر رہی، ہم اتحادی ہیں اور ہمیں اتحادی ہی سمجھا جائے، نہیں تو ہم اپنی حمایت واپس لے لیں گے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا شور شرابہ جب صدر مملکت تک پہنچا اور صدر مملکت کی اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی بڑی طویل، تو جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہا یہ تو نہیں ہوگا کہ اتحادی حکومت اور بغیر مشاورت سے چلے، ہر فیصلہ بغیر مشاورت سے۔ تو انہیں سب سے پہلا جو بات کی، انہوں نے کہا 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک یہ کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں نہروں کا مسئلہ ہے سندھ میں، اس کے بارے میں بھی مشاورت کی جائے، ورنہ نہیں۔
تو صدر زرداری نے کہا تھوڑا سا ٹائم دے دو، بات چیت کرتے ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا، کہتے ہیں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یا انہوں نے رابطہ کیا یا اس سچویشن پر جب نواز شریف صاحب کو اطلاع ملی تو انہوں نے رابطہ کیا۔ بہرحال رابطے ہوئے، لیکن یہ نہیں پتہ لگ رہا ٹیلی فونک تھا، کیسا تھا، کیا تھا۔ تو رابطوں میں یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ پنجاب کے جو مسائل ہیں وہ تو میں حل کرا دوں گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ انتظامی معاملات میں ان کو حصہ دیا جائے، ان کو پنجاب میں جگہ دی جائے پھولنے پھلنے کی، کیونکہ ان کو روکا گیا ہے، یا وہ رک گئے ہیں یا وہ یہاں پیچھے رہ گئے ہیں، جو بھی ہے یہ معاہدے میں تھا کہ وہ دیں گے، ان کے لیے حالات بنائیں گے، تو وہ مریم نواز ان کو نہیں دے رہی۔ تو اس کا بھی کہا گیا، اور دوسرا کہا گیا کہ جناب بلدیاتی الیکشن پنجاب میں بھی ہوں اور وفاق میں بھی ہوں، اور اس کا انتظام کیا جائے، اس کی بھی بات کی۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو کینال والا مسئلہ ہے، نہروں کا مسئلہ جو سندھ میں بنا دیا وفاق نے بغیر مشورے کے، تو اس پر بہت بڑی تحریک سندھ سے چل سکتی ہے، کیونکہ ان کا حق جو ہے پانی اس کو روکا جائے گا ان نہروں کے ذریعے چولستان کو آباد کرنے کے لیے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ بھی تصفیہ طلب ہیں، لہذا اس پر بھی بیٹھا جائے۔ صدر زرداری نے ان کو دھمکی دی، دھمکی پر یاد دہانی کرا دی، یقین دہانی کرا دی، گارنٹی دے دی، تو وہ مسئلہ بھی اب حل ہوتا لگ رہا ہے۔ یہ حل ہو یا نہ ہو لیکن وقفہ مل گیا کہ پیپلز پارٹی کی دھمکی کی جو ہے نا اس پہ سمجھ لو اسٹے ہو گیا پاجی، کہ حکم امتناعی ہو گیا کہ ابھی نہیں، صبر کرے۔ تو یہ بات بھی ایسے ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں وہ 26ویں ترمیم۔ تو جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جناب یہ بہت سو کو اب ہضم نہیں ہوگی، بلکہ اسی لیے ہم قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں سے کرانا چاہتے ہیں کہ وہ پروگریسو سوچ رکھتے ہیں، لیکن ان کے بعد ہو سکتا ہے کوئی سے متفق نہ ہو اور مسائل بڑھ جائیں، لیکن ہم پھر بھی مشکلات میں بھی اسے ضرور پاس کرائیں گے۔ تو جب انہوں نے وہ دھمکی دی تھی، اب انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کو ہاتھ لگائے گا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ واپس لے یا اسے منظور کرے یا پاس کرے۔ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، اب اسے سپریم کورٹ اس پر نظر ثانی بھی نہیں کر سکتی، جبکہ منصور علی شاہ کے 30 رکنی بینچ نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا، اور ہو سکتا ہے کہ پرسوں نہیں منڈے کو یعنی پیر والے دن وہ فیصلہ محفوظ سنا بھی دیں۔ تو ایک نیا انتشار، ایک نیا ہنگامہ پیدا ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ یہ ویسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا جیسے پہلے ماضی میں پنجاب اور KPK میں الیکشن کرانے کا فیصلہ ہوا تھا اور الیکشن نہیں ہوئے تھے، اسی طرح اس فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نشاندہی کر دی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اور پوری ذمہ داری سے کر دی ہے۔ انہوں نے کہا پھر 80 دیکھیں گے، یعنی ہم مل کے دیکھیں گے، اور پھر حکومت دیکھے گی، اتحادی حکومت دیکھے گی اگر یہ کسی نے اس کو ہاتھ لگایا۔ لیکن منصور علی شاہ تو کچھ کھیلنے کے چکر میں ہے، ان کو تو پہلے سے بھی کہا تھا اس سے کھیلو، اس سے کھیلو، تو اس سے کھیلنے کے چکر میں وہ ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو نشان عبرت بن گئے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کو پابندی لگا دی ملاقات پر، لیکن آج یہ ہوا کہ توشہ خانہ 2 کے سلسلے میں بانی چیئرمین پیش ہوئے شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں، تو وہاں انہیں باقاعدہ ایک درخواست دے دی کہ شیر افضل مروت کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، اب وہ میرے مقدمے میں وکیل نہیں، لہٰذا ان کے یہاں آنے پر بھی پابندی لگائی جائے، نہ وہ جیل میں آئیں، نہ عدالت میں آئیں، اور نہ ہی ان سے میں ملاقات کروں گا۔ تو بھائی کم چلا گیا 30 ہے۔ شیر افضل مروت کہتے کوئی بات نہیں، پہلے بھی ایسا ہوا تھا، اب بھی ایسا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، میں تو سپاہی ہوں عمران خان کا۔ عمران خان کے کان بھرے جاتے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے پھر سلمان اکرم راجہ کا ذکر کیا کہ سلمان اکرم راجہ جن کا سیاست میں کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور انہیں کسی سر پیر کا نہیں پتہ، الف بے کا نہیں پتہ، اگر ان کو قابو نہ کیا گیا اور ان کو اسی طرح کھلا کھیلنے دیا گیا تو PTI کو بے تحاشا نقصان ہوگا، ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ یہ انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا جی میرے پہ پہلے ہی پابندی لگی تھی، پہلے بھی سب کچھ ہوا تھا، اب پھر ہوا، میں برداشت کروں گا، اور کس لیے برداشت کروں گا؟ صرف عمران خان کے لیے، کیونکہ میں اس کا سپاہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ کہتے جو ہے کچھ بھی بات ہے، وہ لڑتے بھی ہیں عمران خان کے لیے اور جھگڑتے بھی ہیں عمران خان کے لیے، اور ابھی بھی وہ اپنے کہتے ہیں میں ثابت قدمی سے عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہو سکے گا وہ کرتا رہوں گا۔
اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.